راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں عظمیٰ یونس۔ ہماری طرف سے آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام قبول ہو، اور ساتھ ہی عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک۔ بہت اچھے سے منا رہے ہوں گے، اور بات عظمیٰ خوشیوں کی ہے، اور خوشی منانا باطن سے تعلق رکھتی ہے، اور اندر جب خوش ہوتا ہے تو میرے خیال میں باہر سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ تہوار کوئی بھی ہو، کسی کی سالگرہ ہو یا شادی ہو، تو جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی مانگنے والا ہو یا گانے بجانے والا ہو تو ہم اس کی توقع سے بڑھ کر پیسے دے دیتے ہیں، کیونکہ ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بالکل، اور ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ خوشی تب بہت زیادہ ہوتی ہے جب ہم ایسے موقع پر کوئی اچھا کام کر لیں، کسی کی مدد کر دیں، یا ہم کسی کو کوئی چیز لے کر دے دیں، اور یہ اپنی بات ہے کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا پس پردہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن جو خوشی ہوتی ہے وہ بڑی آپ کو لطف دیتی ہے۔ اور ایسی ہی بات خدا کے بندوں نے بھی کی ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ خدا کی مرضی پوری کرنے میں اپنی خوشی محسوس کرتے ہیں، اور خدا کی مرضی یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس موقع پر اگر کوئی ہم سے ناراض ہے تو ہم ان سے ملیں اور اپنی تلخی کو دور کریں، انہیں معاف کر دیں۔ تو اس طرح سے ہماری یہ خوشی دائمی خوشی میں تبدیل ہو جائے گی۔ جی، تو جناب اپنی ہر خوشی کو دائمی خوشی بنانے کے لیے ضرور پھر ہمیں اسی بات پر عمل کرنا ہے، لیکن ابھی ہم نے آگے بڑھنا ہے اور خداوند کے پاک کلام سے تلاوت سننی ہے۔ تو آئیے مل کر سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ اے خداوند میرے خدا، جو عجیب کام تو نے کیے اور تیرے خیال جو ہماری طرف ہیں وہ بہت سے ہیں، میں ان کو تیرے حضور ترتیب نہیں دے سکتا۔ اگر میں ان کا ذکر اور بیان کرنا چاہوں تو وہ شمار سے باہر ہیں۔ قربانی اور نذر کو تو پسند نہیں کرتا۔ تو نے میرے کان کھول دیے، سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی۔ تب میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے طومار میں میری بابت لکھا ہے۔ جی، تو عظمیٰ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور کتنی اچھی بات ہم سن رہے تھے کہ خداوند تعالیٰ کی مہربانیوں کو اگر گننا شروع کر دے تو یہ بے شمار ہے، ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ تو میرے خیال میں تو اگر شکر کرنا ہی شروع کر دیں تو ہی اتنی خوشی ہو جائے، ہر دن ہر لمحہ خوشی میں گزرے اور خوشیاں یہ کبھی کم ہی نہ ہو۔ بالکل، ہر وقت ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کی نعمتوں کو یاد کر کے، اور جب ہم ایسا کریں گے تو ہم باطنی طور پر خوش ہو جائیں گے اور ہمارا تو ہر دن ہی عید بن جائے گا۔ عظمیٰ خداوند تعالیٰ سے جو بھی ہم وعدہ کرتے ہیں کاش کہ ہم اس کو بر وقت پورا کریں، تو پھر ہمیں اور زیادہ خوشی بھی ہوگی اور برکت بھی ملے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ جناب ہم آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ضرور ہمیں خط بھی لکھیں، اور آپ ہمیں کال کیجئے یا آپ ہمیں فیس بک پہ جوائن کیجئے۔ خط لکھنے کے لیے پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 فیصل آباد، اور میسیج اور فون کال کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333 4825 963، اور فیس بک آئی ڈی ہے جناب PCRM فیصل آباد، اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز۔ تو چلیے پھر عظمیٰ صاحبہ ہم شامل کرتے ہیں اپنے دوستوں کے خطوط اور SMS کو۔ تو سب سے پہلے میرے پاس جو میسیج موجود ہیں اسے لکھتے ہیں نعیم اقبال صاحب، اور آپ نے ہمیں 3 میسیجز بھیجے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ السلام علیکم، تو وعلیکم السلام۔ آپ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ آپ کے ہر غم کو خوشی اور ہر دکھ کو سکھ اور ہر گناہ کو نیکی میں بدل دے، اور آپ کی ہر دعا ہر تمنا پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کی اس خوبصورت سی دعا کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور دیگر 2 میسیجز میں بھی آپ کہتے ہیں کہ پروگرام سنتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے۔
تو नईम इकबाल साहब इसी तरह से प्रोग्राम को सुनना जारी रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए और हमें फीडबैक भी लिखते रहिए। जी बिल्कुल, और आपकी दुआएं जो हैं वो हमारे लिए तरक्की का और बरकत का बायस बनती हैं। और बहुत शुक्रिया उज़मा साहिबा कि आपने ये खूबसूरत मैसेज पढ़ा। अभी उज़मा साहिबा ये फेसबुक के भी काफ़ी लिसनर्स हैं जिनकी एक लंबी लिस्ट मेरे पास मौजूद है, बड़ी खुशी हो रही है, जिनमें बिलाल भुट्टा साहब हैं जी बहावलपुर से, आपका बहुत शुक्रिया। राना शमशाद साहब आप भी बहावल नगर से हैं। सुलेमान अंसारी साहब आपका ताल्लुक सिंध से है जी, बहुत शुक्रिया जी। रशीद नाज फैसल अब्बास से हैं, आपका बेहद शुक्रिया। प्रिंस अफजल शाहीन बहावल नगर से आप कहते हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी, बहुत शुक्रिया। मुबशर हुसैन अशर मुजफ्फरगढ़ से हमें लिखते हैं, आपने भी प्रोग्राम को पसंद किया, थैंक यू सो मच जी। महर अब्दुल सत्तार सल्फी साहब ननकाना साहब से आपका ताल्लुक है और आपकी पूरी फैमिली भी प्रोग्राम को सुनती है, पहले तो जी बहुत शुक्रिया आपका। और सुनाइए महर अब्दुल सत्तार सल्फी साहब, आप कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी है, घर बार में सब खैरियत से है ना? तो हमारा सलाम उनको भी दीजिएगा। तो आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी, और जिन्होंने इतनी मोहब्बत के साथ हमें फेसबुक पर कमेंट किया, थैंक यू सो मच। तो जिन साथियों ने फेसबुक पर कमेंट्स किए हैं उनमें शामिल हैं मोहम्मद अरशद साकिब गोंदल साहब। आप कहते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी इज वेरी नाइस एंड इंफॉर्मेटिव। मास्टर महबूब अहमद साहब लिखते हैं कि भाई आदिल मुश्ताक और बहन उज़मा यूनुस की मेजबानी में जबरदस्त प्रोग्राम सुनने को मिला, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए। रशीद नाज साहब कहते हैं सो वंडरफुल प्रोग्राम। शफकत अली बाजवा साहब कहते हैं नाइस, सो वंडरफुल। और महर अब्दुल सत्तार सल्फी ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है आदिल साहब, मैं तो खुश हो गई उनकी बात सुनकर। मैं भी सुनना चाहता हूँ जी। कहते हैं कि जबरदस्त प्रोग्राम। और ज़हूरुल हक साहब ने सेहत की बातों में फूड पॉइजनिंग के मुतालिक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और ये कहते हैं कि आदिल भाई और उज़मा यूनुस साहिबा एक मेयार का नाम है पीसीआरएम में। ओह वेरी गुड जी, बहुत शुक्रिया आपकी इतनी हौसला अफजाई के लिए। ये आपकी मोहब्बत है जी, जो हम नाचीज लोगों को आप इतनी मोहब्बत करते और इतना प्यार देते हैं, तो आपके खलूस के लिए, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और महर अब्दुल सत्तार सल्फी साहब, हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप भी पीसीआरएम में एक मेयार का नाम है। आपके मैसेजेस और आपके कमेंट्स का हमेशा हमें इंतजार भी रहता है और हमें इन्हें पढ़कर बहुत खुशी भी होती है। बिल्कुल जनाब। अजमल बशीर मेतला ये कहते हैं कि प्रोग्राम सुनकर दिल को सुकून मिल जाता है और पूरी टीम को मेरा सलाम। जनाब आपका मैसेज पढ़ के भी हमें सुकून मिल जाता है, आपको भी बहुत बहुत सलाम और बहुत शुक्रिया जनाब आपके इतने प्यार और मोहब्बत के लिए। खुदावंद ताला आपको कसरत के साथ बरकत अता करे और आपका और हमारा रिश्ता इसी तौर पर बहाल रखे, आमीन। तो आप तमाम तर साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें खतूत लिखे, व्हाट्सएप और फेसबुक पर मैसेजेस भी किए, प्रोग्राम को पसंद किया और अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें फीडबैक लिखा। इसी तरह से हमें लिखना जारी रखिए, हमें हमेशा आपका फीडबैक पढ़कर बहुत खुशी होती है। तो अब वक्त है प्रोग्राम में आगे बढ़ने का, और ऐसा सेगमेंट है जो हमेशा हम सबके लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होता है। मेरी मुराद है सेहत की बातें। तो चलिए फिर देर किस बात की, आइए मिलकर सुनते हैं फिर सेहत की बातें। डॉक्टर अतर यकूब आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं और प्रोग्राम है सेहत सबके लिए। आपकी सेहत का हमें अक्सर फिक्र रहता है और हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें, इसीलिए हम ये प्रोग्राम लेकर आते हैं। डॉक्टर साहब, दांतों के बारे में बहुत सी एहतियात बरतनी चाहिए, ये हमने अक्सर सुना है। आप क्या समझते हैं कि दांतों को किस तरह हिफाजत से रखा जा सकता है? दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है, आपकी ओरल कैविटी की हाइजीन बहुत ज़रूरी है। उसमें आप डेली ब्रश करें, दिन में 2-3 दफ़ा। ख़ास तौर पे रात को सोने से पहले ज़रूरी है कि आपने जो कुछ खाया पिया उसको अच्छे तरीके से वॉश आउट कर लें, ताकि वो आपकी वहाँ पे कैविटी ना बन सके, वहाँ पे आपकी वो डिपॉजिट ना हो, जमे ना, जो भी कुछ खाया है वो दांतों को अफेक्ट करेगा। डॉक्टर साहब, अक्सर जो हमारे बुजुर्ग हैं वो मना करते हैं, वो कहते हैं ब्रश करने की ज़रूरत नहीं, आप मसवाक किया करें। आपके ख्याल में क्या बेहतर है? देखें, दांतों की सफाई होनी चाहिए, वो बेशक मसवाक से हो या बेशक ब्रश से हो। लेकिन आप देखें जदीद दौर है तो टूथब्रश एक साइंटिफिकली प्रूव्ड एक इंस्ट्रूमेंट है जो दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो आपके पूरे ओरल कैविटी को साफ करता है। जहाँ तक मसवाक नहीं पहुँचती वहाँ पे आपका ब्रश पहुँच जाता है। डॉक्टर साहब, आपने दांतों की सफाई का जिक्र किया है कि अच्छे तौर पर साफ होने चाहिए।
اکثر میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے قصبوں میں باہر لوگ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے وہ دانتوں کی صفائی کرتے ہیں، کہاں تک یہ درست ہے؟ وہ دانتوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ بہت سے انفیکشنز بھی آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، ان سے صفائی نہ کروائیں، نہ دانت نکلوائیں، باقاعدہ آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں جو اس چیز میں اسپیشلسٹ ہے، وہی آپ کو بہتر اس کا حل بتا سکتے۔ اگر دانت میں درد ہو رہا ہے تو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دانت کے درد کی بہت سی وجوہات ہیں، وہاں پہ کیوٹی ہو سکتی ہے، کھوڑ جسے بولتے ہیں، انفیکشن ہو سکتا ہے، مسوڑوں کا سوج جانا، یا بعض دفعہ گم بلیڈنگ، مسوڑوں میں سے خون آنا۔ یہ تب ہی ہوتا ہے جب آپ کی اورل ہائیجین، جب آپ کے دانتوں کی پراپر صفائی نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو اگر دانتوں میں جیسے آپ نے کہا خون آنا شروع ہو گیا ہے کسی مریض کے، تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سب سے پہلے اپنے ڈینٹسٹ سے جا کے ملنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بہت ہی اہم بات آپ نے بتائی کہ ڈینٹسٹ سے ملنا چاہیے۔ اکثر ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس بات سے خائف ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے بہت سارے پیسے دینے پڑیں گے، اس لیے کہ ڈینٹسٹ کافی مہنگا علاج کرتے ہیں، تو وہ خود ہی گھر میں بیٹھ کے اس کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی تیل لگایا، کبھی کچھ، کبھی الائچی، کبھی کچھ، کبھی جڑی بوٹیوں سے۔ تو کیا یہ فائدہ دیتی ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے اور خود ہی اپنے گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتے تو اس میں یہ ہے کہ پھر دانتوں کی صفائی کو خاص طور پہ مد نظر رکھیں۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ کے گھریلو ٹوٹکوں سے آپ کو فرق نہیں پڑتا تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ کچھ ایسے انفیکشنز ہوتے ہیں دانتوں کے جو آپ کے دل کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں، دل کے ویلو کو خراب کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو جب بھی دانت کا درد ہو، دانت میں انفیکشن ہو، تو اپنے مولج سے فوراً رابطہ کریں تاکہ اس مرض کی پراپرلی تشخیص ہو سکے۔ آپ نے ذکر کیا تھا دانت میں کھوڑ کا ہو جانا، کیوٹی ہو جانا، جب یہ ہو جائے تو اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کو عام کسی ڈاکٹر سے، کسی عطائی ڈاکٹر سے بھی بنوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا یہ مناسب ہے؟ دیکھیں عطائی ڈاکٹر کے پاس تو جانے کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ بہت سے گفٹ بھی آپ کو ساتھ دے دیتا ہے، لائک انفیکشنز وغیرہ، تو اس کو تو اوائڈ کرنا چاہیے۔ جب کیوٹی ہو جائے تو ڈینٹسٹ سے رابطہ کریں، وہ اس کو پراپرلی اس کی کیوٹی کی روٹ کنال کرتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے اپنے انسٹرومنٹس کے ساتھ، اور پھر 2-3 سیشن میں وہ اس کی فیلنگ کرتا ہے، اور فیلنگ بھی آگے اس کی اقسام ہے، وہ کس طرح کی فیلنگ کرتے ہیں، پرماننٹ فیلنگ ہوتی ہے، کیوٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، دانتوں کی ساخت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یا پھر وہ ٹیمپریری فیلنگ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب عام لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ اگر دانت میں درد ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں، جائیں اور دانت نکلوا دیں، کیا ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جب دانت کی فیلنگ نہیں ہو سکتی، جب دانت اس قدر خراب ہو جاتا ہے کہ اس کی فیلنگ بھی نہ ہو سکے، تو پھر اس کو نکلوانا ہی بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ دوسرے دانتوں کو بھی افیکٹ کرے، وہاں پہ انفیکشن پرماننٹ رہے تو وہ مسوڑوں کو بھی افیکٹ کرے گا، دوسرے دانتوں کو بھی افیکٹ کرے گا، تو بہتر یہی ہے کہ اس کلپریٹ کو نکال دینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ باتیں کہ ہمیں دانتوں کی حفاظت بہت اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، اس لیے کہ دانت چونکہ منہ میں ہے اور منہ میں سے جو کچھ ہم کھاتے ہیں اگر کوئی انفیکشن اندر جائے گا تو اندر بھی ہمارے پیٹ میں بھی یا جسم کے دوسرے حصوں میں بھی انفیکشن ہو سکتا ہے، اس لیے دانتوں کی حفاظت کرنا اور پراپر طریقے سے ان کی حفاظت کرنا، ڈاکٹر سے رابطہ رکھنا اور پھر ٹوتھ برش وغیرہ استعمال کرنا یہ نہایت ضروری ہے تاکہ ہمارے دانتوں میں کوئی ایسی بیماری پیدا نہ ہو جو ہمیں دوسری خطرناک بیماریوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی ان معلومات کے لیے ہم آپ کے نہایت ہی شکر گزار ہیں، آپ آئے اور آپ نے بہت ہی اچھی باتیں ہمیں بتائی ہیں ہماری صحت کے لیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ باتیں ہماری صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت اچھی ثابت ہوتی ہیں۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ جی تو سامعین سن رہے تھے ہم صحت کی باتیں، اور آج اس میں بات ہو رہی تھی دانتوں کی حفاظت پہ۔ تو واقعی دانت جو ہیں وہ ہماری شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں، اور صاف ہو تو پھر کیا ہی بات ہے۔ جی، اور جیسا ہم شروع میں بات کر رہے تھے خوشی کے تعلق سے، تو جب ہم خوش ہوتے ہیں تو اس کا اظہار ہم مسکرا کر کرتے ہیں، اور مسکراتے ہوئے ہمارے دانت نظر آتے ہیں، اور اگر ہمارے دانت صاف ہو تو پھر دیکھنے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ بالکل، اور جناب اس لیے دانت جو ہیں وہ نہ صرف کھانے پینے کے لیے بلکہ یہ ہماری شخصیت کو اور زیادہ نکھار دیتے ہیں۔ اور عظمیٰ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ خوشی کی بات ہو رہی ہے تو نہ صرف دانتوں کی بلکہ ہم نے اپنی زبان، اپنے منہ کی بھی حفاظت کرنی ہے تاکہ کوئی بھی ایسی بات ہمارے منہ سے سرزد نہ ہو جو دوسروں کے لیے دکھ یا پریشانی کا باعث ہو۔ اور اب وقت ہے ایک بہت ہی اہم سیگمنٹ کا، جس میں ہمیں ہمیشہ بہت ہی سبق آموز بات سیکھنے کو ملتی ہے، میری مراد ہے آپ بیتی سے۔ تو چلیے پھر بڑھتے ہیں آگے اور مل کر سنتے ہیں آج کی آپ بیتی۔ میرا نام ایمانویل جلال ہے،
میری زندگی میں ایک بہت بڑی یاد ہے جس کو میں پوری زندگی کبھی بھول نہیں سکتا۔ میں ایک ملازمت کرتا تھا چوکیداری کی، اور ڈیوٹی کرتے کرتے میری آنکھیں خراب ہو گئیں، اور وہاں کے دفتر والوں نے مجھے بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس بھیجا، کیونکہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے جن سے میں اپنی آنکھوں کا علاج کروا سکتا۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ یہ آنکھیں درست نہیں ہوں گی۔ آخر کار مجھے نوکری سے نکالنا پڑا، کیونکہ میری چوکیداری کی ڈیوٹی تھی، یہ آنکھوں کی کمزور نظر سے کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد میں بالکل فارغ تھا، اور مجھے نبینوں کے اداروں میں بھی بھیجا گیا کہ وہاں کرسیاں بنانے کا کام سیکھا جائے، تاکہ آپ جب فارغ ہو جائیں تو آپ کا گھر کا کام چلتا رہے۔ لیکن جب میں فارغ ہو گیا تو اس وقت میں خدا کے آگے جھکنا شروع کیا، اور خدا کے سامنے درخواست کرتا رہا، خدا کے سامنے منت کرتا رہا، اور خدا نے میری منت کو سنا۔ اور ایک دن اتفاقاً میں ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے اس سے مشورہ کیا کہ کیا میری آنکھیں درست ہو سکتی ہیں۔ اس نے چیک کی اور اس نے کہا کہ گھر مشورہ کر کے آ جائیں، آپ کی آنکھوں کا آپریشن ہوگا اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جب میں اس کے پاس گیا تو پہلی آنکھ کا آپریشن ہوا، وہ خدا کے فضل سے ٹھیک ہوئی۔ اس کے بعد دوسری آنکھ کا جب آپریشن ہونا تھا تو اس کے لیے پیسے میرے پاس بہت کم تھے۔ تو اس وقت جب میں نے ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ ایمانویل اس کا بھی بندوبست کرو، کیونکہ اس کے بھی کالا موتی آ رہا ہے، اس کا علاج جلد ہونا چاہیے۔ تو میں نے اسے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ کل تو آ جانا، میں نے ایک اور مریض کا آپریشن کرنا ہے، وہ دوائیاں آپ کے آپریشن پر بھی استعمال کروں گا۔ میں نے کہا کہ جو بعد میں استعمال کرنی ہے، تو اس نے کہا کہ وہ میں نے کمپنی والوں سے مفت آپ کے لیے لے لی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ لینز کے پیسے؟ تو اس نے کہا کہ جتنے جتنے آپ کے پاس ہوں گے اتنے اتنے دیتے رہنا۔ تو میں نے گھر جا کر یہ بات کی تو گھر والے کہنے لگے کہ ڈاکٹر تو آپ پر بہت مہربان ہوا۔ میں نے کہا نہیں، ڈاکٹر نہیں، جب خدا مہربان ہوتا ہے تو دنیا کے لوگ اور دنیا کے ڈاکٹر بھی مہربان ہو سکتے ہیں۔ تو دوسری آنکھ کا بھی آپریشن ہوا، اور خدا کے فضل سے میری آنکھیں اب بالکل درست ہیں، اور میری زندگی میں یہ خدا نے عجیب کام کیا۔ جبکہ پہلے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ یہ آنکھیں درست نہیں ہوں گی، لیکن اس کے بعد چھوٹے سے معمولی سے ڈاکٹر نے بہت حلیمی سے، بڑی نرمی سے میرے ساتھ سلوک کیا۔ تو دنیا میں بھی خدا نے ایسے آدمی بھی، ایسے ڈاکٹر بھی حلیم بنا رکھے ہیں جو غریبوں کی، بے سہاروں کا سہارا بن جاتے ہیں۔ اس نے میرے ساتھ بہت ساری ہمدردی کی، میرے اخراجات، میرے دوائیوں وہ مفت مجھ کو دیتا رہا، اور اسی طرح میری یہ آنکھیں بالکل درست ہیں۔ اور یہ خدا نے نا امید سے امید پیدا کی، اور میں اس امید کو ہمیشہ ہمیشہ خدا کے فضل سے نہیں بھول سکتا، کیونکہ میرے ساتھ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہوا۔ دنیا کے طبیب تو محض بہانہ ہے، لیکن اصل حقیقت خدا ہی ڈاکٹر ہے، وہ سب کا پالنے والا ہے، وہی سب کو رزق دینے والا ہے، اسی پر ہم سب کا بھروسہ ہونا چاہیے۔ جی عظمیٰ صاحبہ، بات ہو رہی تھی آپ بیتی پر، اور جس طرح سے آپ بتا رہی تھی میں یہی سوچ رہا تھا جب میں اس کو سن رہا تھا کہ آپ شروع میں بات کر رہی تھی کہ خدا جو ہے اس کی مہربانیاں بے شمار ہیں، اور اگر انسان انہی کو گننا شروع کر دے یا ان کو یاد کرنا شروع کر دے تو خوشی کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ کتنا مہربان ہے۔ تو آئیے پھر ہم اپنے سروں کو خدا کی حضور جھکاتے ہیں اور شکر گزاری کرنے کے لیے اس کی حضوری میں دعا کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ، ہم شکر گزار ہیں زندگی کے لیے، تمام نعمتوں کے لیے، برکات کے لیے جو آپ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ، بے شک ہم آپ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ تمام تر سامعین کو بہت برکت دیجیے، اور ہمیں ایمان کی مضبوطی اور آگے بڑھنے کا فضل عطا کر دیجیے، اور ہمیں یہ بھی توفیق عطا کیجیے کہ ہم آپ کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے دائمی خوشی حاصل کریں، اور ہم جو کچھ بھی کریں ہمیشہ ہماری زندگیوں سے آپ کے نام کو جلال ملے۔ اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔ اور اسی کے ساتھ میں عادل مشتاق اور میں عظمیٰ یونس آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔